www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ ایک فلم جس کا نام انجوائے ہے، اس نام سے ایک فلم سنیما گھروں میں دکھائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس پر مذمت بھی آ رہی ہے۔ انجوائے کا مطلب ہے لطف اندوز ہونا، انگریزی لفظ ہے لطف اندوز ہونا، مزہ لینا، ہلا گلا پنجابی میں، آؤ ہلا گلا کریں۔ تو یہ نام بھی شریفانہ نہیں ہے، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ غیر شریفانہ اور غیر سنجیدہ چیز ہے، اور فلم تو ہوتی ہی غیر سنجیدہ ہے۔ یہ تو اب ایسا دور آ گیا کہ خود ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے جو پورا سینما گھر ہے، مولوی علماء کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، میرے پاس ہے، یہ سینما گھر ہے، جیب میں ہے، بعضوں کے دو ہیں، بعضوں کے تین ہیں موبائل۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا اب سے ہماری جوانی میں ہی کہ جو سینما میں جاتے تھے وہ چھپ کر جاتے تھے اور اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، شرم کی چیز اور عار کی ہوتی تھی کہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی۔ اپنے ایک دو یار دوستوں کے ساتھ چلے گئے، چھپ کر چلے گئے، ٹکٹ خریدا، دیکھ کر آ گئے فلم۔ تو فلم تو ہے ہی غیر سنجیدہ چیز۔ اس بے حیائی کے رواج نے اور جو فحاشی پھیل گئی ہے، اس نے ان میں پھر فرق کر دیا کہ کچھ سنجیدہ فلمیں کہیں، کچھ غیر سنجیدہ بن گئیں، حالانکہ فلم جو بھی ہوگی وہ غیر سنجیدہ ہی ہوگی، کیونکہ اس میں تو نقالی اور جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک اداکارہ رو رہی ہے اور دیکھنے والے بھی رو پڑے، تو ان رونے والوں سے بڑا بے وقوف کوئی ہے؟ کیونکہ وہ تو اداکاری کر رہی ہے، وہ سچ مچ تھوڑی بیوہ ہوئی ہے یا سچ مچ تھوڑی اسے طلاق ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو اداکار رو رہا ہے اور اس پر لوگ رو رہے ہیں، تو یہ بے وقوف نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے؟ وہ تو جھوٹ، اداکاری، اس کا نام ہی اداکاری ہے۔ اردو میں اداکار، ادائیں بنانا، جب کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، آپ لوگ دیکھتے ہیں گھر میں فوتگی ہو گئی، اب وہ روتی ہے ماں، بہنیں، بھائی، شوہر، تو کبھی اسے کسی نے اداکار کہا؟ باپ کو کہ ماں اداکاری کر رہی ہے، باپ اداکاری کر رہا ہے، یہ بیوی، یہ بیوہ جو ہوئی ہے اداکاری کر رہی ہے؟ نہیں، وہ اداکاری نہیں ہوتی، وہ حقیقت کاری ہوتی، حقائق ہوتے ہیں، ایک فطری رد عمل ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ سوگوار ہو جاتے ہیں وہ اس حقیقت میں حصے دار بن جاتے ہیں، یہاں جو سوگوار ہوتے ہیں یہ اس جھوٹ میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو ان سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تو فلم تو ہے ہی غیر سنجیدہ چیز، سر سے پاؤں تک۔ تو انجوائے کا نام، بات مختصر کروں گا، وقت تھوڑا ہے۔ یہ فلم آئی ہے اس لیے کہ لوگوں میں ہم جنس پرستی کو جراثیم پھیلائے جائیں اور یہ ان کے نظروں میں عیب نہ رہے، خرابی نہ رہے۔ تو حکومت پنجاب نے تو اس پہ پابندی لگا دی ہے، یہ بہت اچھا اقدام کیا، اس کی تحسین کرتے ہیں ہم بھی سب۔ لیکن پابندی لگتی جب ہے جب ایک چیز بن چکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بنی کیوں؟ اجازت کیوں ملی کہ یہ بنائی جائے؟ ایسے قوانین کیوں نہیں ہیں کہ بننے کی نوبت ہی نہ آئے؟ جب بنے گی نہیں تو پابندی لگائی جائے نہ لگائی جائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو ایسے ادارے ہی ختم کر دینے چاہیے جو معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے پابندی لگا دی، اچھی چیز ہے، لیکن ابھی تک مرکزی حکومت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی۔ اس تاخیر کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کیا آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں جو بیٹھے ہیں؟ کوئی مسلمان بھی اپنی اولادوں کو برباد نہیں کرنا چاہے گا۔ لہذا آپ کا، ہمارا سب کا مطالبہ ہے مرکزی حکومت سے بھی کہ پورے ملک میں اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے تائید کریں، جہاں انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تاکہ یہ بات پہنچے۔ تو ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس جیسی جو بھی چیز ہوگی، مصیبت یہ ہے کہ انجوائے پہ پابندی لگے گی، ایک اور نام سے وہی چیز پھر آ جائے گی، پھر وہیں کا وہی معاملہ۔ بھائی بنتی کیوں ہے؟ بنانے کا جو اصل کارخانہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں نا؟ بہرحال ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ زہر ہے اور اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایک قادیانی ہے، بڑا خطرناک قسم کا، مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کے بارے میں ایک قرارداد بھیجی ہے کہ تمام اجتماعات میں پیش کی جائے، عوام کو باخبر کیا جائے، مسلمانوں کو جب باخبر کریں گے تو تائید لی جائے۔ تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہر مسلمان تائید کرتا ہے اس کی، الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹی سی قرارداد آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، تو آپ اس کی تائید کریں گے تاکہ یہ حکومت فوری طور پر ان جیسے قادیانیوں کو، ان جیسے یا جو بھی ہیں، انہیں کو ہٹایا جائے۔ اور صحیح بات وہی ہے، وہی فلم والی کہ قادیانی ملک میں ہیں ہی کیوں چھوڑ رکھیں؟ یہ ہوں گے تو گند مچاتے رہیں گے، کبھی اس نام سے، کبھی اس نام سے، کبھی اس انداز میں، کبھی اس انداز میں۔ جڑ کاٹنی چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، حکومت کی ذمہ داری۔ یہ جب تک رہیں گے، یہ اسرائیل کے جاسوس ہیں، یہ ہندوستان کے جاسوس ہیں، یہ امریکہ کے جاسوس ہیں، یہ بلیک واٹر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ آ رہا ہے کہ وقاص حسن نتھو کے بدنام زمانہ متعصب جنونی قادیانی ابو بکر خدا بخش نتھو کا داماد ہے۔ ASSP ایڈمنسٹریٹر سی اور TD پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایسے متعصب اور جنونی قسم کے قادیانی کو ایسے حساس محکمے کا انچارج مقرر کرنا اسلام اور مسلمان دشمنی بلکہ مسلم کشی کے مترادف ہے۔ نیز سکہ بند قادیانی ابو بکر خدا بخش نتھو کے متعلق باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ADG یعنی ڈائریکٹر جنرل نیب لگایا جا رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کا یہ عظیم اجتماع حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت سے اس کی پرزور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے کہ ان دونوں کو ان حساس عہدوں پر لگانا اسلامیان پاکستان کے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ تو آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹایا جائے، برطرف کیا جائے، اور ان کو کیا، اور جتنے بھی قادیانی جہاں بھی ہیں کلیدی اسامیوں پر، ان کو ان سے برطرف کیا جائے، ہٹایا جائے، تاکہ ملک اور قوم کی حفاظت ہو۔ یہ جاسوس ہیں، سیدھے سیدھے جاسوس ہیں، کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ اسرائیل کے جاسوس اور وفادار ہیں، یہ امریکہ کے وفادار اور یہاں ان کے جاسوس ہیں، اور یہ ہندوستان کے وفادار اور یہاں ان کے جاسوس ہیں۔ کسی کا تعلق را سے ہے، کسی کا موساد سے ہے، کسی کا امریکہ کی ایجنسیوں سے ہے۔ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، پاکستان کی، ہمارے دین کی، سب کی حفاظت فرمائے اور ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔